عابر اور علی نثار مایوس ہو کر گھر واپس آ گئے جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پروفیسر مجاہد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ عابر کا ان خوابوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس پر پردہ صرف پروفیسر مجاہد ہی اٹھا سکتے تھے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اسی طرح سے 1-2 دن گزر گئے، عابر کو دوبارہ کوئی خیال نہیں آیا۔ عابر بھی ان خوابوں کو بھول گیا اور زندگی ایک دفعہ دوبارہ سے نارمل روٹین پر آ گئی۔ سائمہ اب بہت زیادہ عابر کا خیال رکھتی تھی کہ عابر کہیں اپنے ماضی میں نہ کھو جائے، کہیں اس لڑکی کی بے وفائی اس کے دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم عابر کے ساتھ گزارتی تھی۔ جب کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں آتی تھی تو عابر کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی اور بچوں کو بھی کہتی تھی کہ اپنے ماموں سے بہت پیار کیا کرو۔ ایک دن نازنین اور سائمہ نے پلان بنایا کہ عابر کو گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ اس کو ساتھ لے کر وہ ایک شاپنگ مال میں گئی اور یہ کہا کہ چلو عابر، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ چونکہ عابر کو خواتین کی شاپنگ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نازنین اور سائمہ کے زور دینے پر ساتھ چلا گیا۔ نازنین نے بھی عابر کو ایک بہت لمبی چوڑی شاپنگ لسٹ تھما دی۔ وہ وہاں پر شاپنگ کر رہے تھے۔ ایک دم سے گروسری سٹور میں سائمہ ٹرالی میں کچھ رکھ رہی تھی، عابر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک دم سے عابر کی ٹکر ایک پاس والی ٹرالی کے ساتھ ہوئی اور کچھ پیکٹس زمین پر گر گئے۔ عابر نے اٹھا کر ان کو جیسے ٹرالی میں رکھا اور کہنے لگا سوری، تو سامنے کھڑی اس نے ایک لڑکی دیکھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ عجیب تھیں اور وہ بڑی عجیب نظروں سے عابر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس نے جینس اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، سلیو لیس شرٹ میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عابر کو دیکھ کر اس نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر سائڈ پر ہوگی۔ اسی لڑکی کو عابر نے 3 سے 4 بار اسی شاپنگ مال میں دیکھا۔ وہ مڑ مڑ کر عابر کو دیکھ رہی تھی اور ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتی تھی۔ عابر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اجنبی لڑکی کون ہے جس کی آنکھیں عجیب طرح کی ہیں، بہت بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں اور گہرے اس کی آنکھوں کا رنگ بہت گہرا تھا لیکن بہت پرکشش تھا۔ پھر سائمہ نے عابر کو یہ کہا کہ عابر جاؤ، اپنے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لو، سامنے گارمنٹس شاپ ہے، وہاں سے جا کر اپنے لیے کوئی اچھی سی شرٹ پسند کرو۔ جس پر عابر نے یہ کہا ٹھیک ہے۔ عابر وہاں جا کر بھی شرٹس دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کو اپنے پاس سے ایک بہت دھیمی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ بھینی بھینی خوشبو اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنی بائیں جانب پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکی اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شولڈر پر پہنے ہوئے ہینڈ بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور عابر کی طرف بڑھا کر یہ کہنے لگی یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، میرا نیم آرزو ہے اور میں ایک آرٹسٹ ہوں، ضرور آئیے گا، میں آپ کی پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے عابر اس کو کوئی جواب دیتا، اس نے عابر کو کارڈ پکڑایا اور وہاں سے بال جھٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ عابر نے اس کے کارڈ پر جب ایک نظر دیکھا تو آرزو لکھا ہوا تھا اور نیچے آرٹسٹ لکھا ہوا تھا اور ایک کونے میں موبائل نمبر لکھا ہوا تھا اور اوپر پورا ایڈریس بھی تھا۔ عابر بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کس قسم کی لڑکی تھی، اتنی شوق چنچل اور اتنی بے باک، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آ کر اس نے میرے ساتھ بات کی اور اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر مجھے چلی گئی۔ سائمہ بھی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، لیکن سائمہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ عابر سچ مچ میں اس لڑکی سے ملنے چلا جائے گا۔ کچھ دن کے بعد عابر اس لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچا۔ جیسے ہی عابر وہاں پر پہنچا تو عابر نے اس بلڈنگ کی طرف جا کر جب دھیان دیا تو وہاں پر جو ایڈریس تھا اس فلیٹ کے آگے کھڑا تھا، لیکن وہاں پر جو نیم پلیٹ لگی تھی اس کو دیکھ کر عابر بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا MBBS ڈاکٹر آرزو۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی آرزو ہے، جس کا کارڈ میرے پاس ہے وہ تو ایک آرٹسٹ ہے، جبکہ یہاں پر تو نیم پلیٹ پر MBBS ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، شاید اس بلڈنگ میں 2 آرزو رہتی ہیں۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور وزٹنگ کارڈ پر موجود نمبر پر کال کر دی۔ دوسری جانب سے ایک لڑکی نے فون اٹھایا۔ عابر نے کہا آپ آرزو بول رہی ہیں؟ میں عابر بول رہا ہوں۔ وہ بولی کون عابر؟ میں تو نہیں جانتی کسی عابر کو۔ تبھی عابر نے اپنا تعارف کروایا جسے شاپنگ مال میں آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا تھا۔ اوہ اچھا، آپ وہ ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے فون کیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا فون آیا۔ میرا صرف فون ہی نہیں بلکہ میں بھی آیا ہوا ہوں، جو ایڈریس آپ نے مجھے دیا تھا
میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں. ایکچولی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن جو ایڈریس آپ نے مجھے دیا ہے وہ تو کسی MBBS ڈاکٹر کا ہے. جی یہ میرا ہی ایڈریس ہے. میں ڈاکٹر بھی ہوں. رکیے میں ابھی دروازے پر آتی ہوں. 5 منٹ گزر گئے. شاید وہ گھر ٹھیک کر رہی تھی یا خود کو. تبھی ایک دم سے دروازہ کھلا. وہ سامنے کھڑی تھی. آج بھی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. اس نے بدستور جینس پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. اس نے عابر کو اندر بلایا. عابر اندر آیا تو سامنے ایک دروازہ کھلا تھا. وہ عابر کو لے کر اس دروازے سے ہوتی ہوئی اندر آئی. عابر کو یہ لگا کہ شاید یہ لڑکی مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر جا رہی ہے، مگر وہ ایک بیڈ روم تھا. بیڈ روم سے ہوتی ہوئی وہ عابر کو ایک بہت وسیع ٹی وی لاؤنج میں لے آئی. وہاں پر بہت ترتیب کے ساتھ صوفے بچھے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی ہوئی تھی. ایک کونے میں 2 شیشے کے میز تھے جن کے اوپر خوبصورت ڈیکوریشنز تھے. تبھی اس نے عابر سے یہ کہا، بیٹھیے پلیز. وہاں پر 3 کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے. ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا. آرزو نے اٹھ کر وہ بھی بند کر دیا. میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا، لیکن دیکھیے میں خود ہی سرپرائز ہو گیا. میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں. جی ایسا ہی ہے. آرٹسٹ تو میں اپنے شوق سے بنی ہوں اور ڈاکٹر میں ویسے بھی ہوں، تو اس لیے میں خود کو زیادہ تر آرٹسٹ ہی بتاتی ہوں. لیکن آپ کی پینٹنگ کہیں نظر نہیں آ رہی. مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اپنی پینٹنگ کو اس طرح سے سامنے لگاؤں. تو آپ کوئی آرٹ گیلری میں کیوں نہیں رکھواتی؟ نہیں، مجھے یہ بھی شوق نہیں ہے کہ میں اپنے ہنر کی نمائش کروں، کیونکہ میں جانتی ہوں لوگ وہاں پر مجھے نہیں، میری پینٹنگ کو نہیں بلکہ مجھے دیکھنے آ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ سب مجھے پسند نہیں ہے. عابر کو اس کی باتوں میں عجیب سی شوخی محسوس ہوئی. تبھی اس نے عابر سے یہ کہا، کیا لیں گے آپ، ٹھنڈا یا چائے؟ عابر نے کہا، جی کچھ نہیں، تھینک یو ویری مچ. میں صرف آپ سے ملنے آیا تھا. اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ گھر آئے مہمان کو میں اس طرح سے جانے دوں. اس کے نمبر پر بار بار ایک کال آ رہی تھی جس کو وہ بار بار کٹ کر رہی تھی اور ریسیو کرنا نہیں چاہتی تھی. تبھی وہ ایک دم کچن میں گئی اور یہ کہنے لگی، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں. عابر پورے فلیٹ کا جائزہ لینے لگا. شاید یہاں پر اکیلی رہتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہوگا، تو شاید وہ کمروں تک ہی محفوظ ہیں. کیا ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ گھر میں کون آیا اور کون نہیں؟ 5 منٹ کے بعد آرزو چائے بنا کر لے آئی اور اس نے فریج میں رکھے ہوئے کباب بھی فرائی کیے اور وہ بھی ساتھ لے آئی. ڈائننگ ٹیبل پر عابر کو دعوت دے کر کہنے لگی، آئیے چائے پیتے ہیں. عابر وہاں پر پڑا تو اس نے پلیٹ میں کباب نکال کر عابر کے آگے رکھے اور یہ کہا کہ لیجیے، مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں کھائیں گے. چکھ کر بتائیے آپ کو کیسے لگے. وہ عابر کے ساتھ اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے عابر کو بہت عرصے سے جانتی ہو. عابر نے جیسے ہی کباب کھایا اس کو بہت اچھا لگا. تبھی عابر نے یہ کہا، بہت اچھا بنا ہے. اوہ تھینک یو ویری مچ. تبھی عابر نے یہ کہا، کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہنے والے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں. جی بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. دراصل میں اکیلی ہی رہتی ہوں. آپ کو اتنے بڑے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں تو ڈر کیسا؟ تبھی عابر نے یہ کہا، میں تو نہیں رک سکتا اتنے بڑے گھر میں اکیلا، مجھے تو ڈر لگتا ہے. اچھا آپ مرد ہو کر بھی ڈرتے ہیں؟ دونوں ہنسنے لگے. تبھی ایک دم سے کال آئی. اس نے ایک کال پر کہا، اچھا ٹھیک ہے، اور دوسری کال پر یہ کہا، مجھے آواز نہیں آ رہی، اور بات کرتی کمرے میں چلی گئی. 2 منٹ کے بعد کمرے سے باہر نکلی اور یہ کہنے لگی، یہ ایمرجنسی بھی نہ، ہاسپٹل والے تو آرام کرنے ہی نہیں دیتے. مجھے ایک ایمرجنسی کال آئی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہوگا. آئی ایم سوری میں آپ کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے سکی. نہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی آ جاؤں گا. ضرور آئیے گا، اور اب ٹائم لے کر آئیے گا، بلکہ آنے سے پہلے آپ مجھے کال کر لیجیے گا. میں اکثر گھر پر نہیں ہوتی، مجھے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. جی ضرور. تبھی وہ دروازے تک عابر کو چھوڑنے آئی. اس کی نظروں میں ایک عجیب کشش تھی. عابر اس کی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تبھی عابر اس کے فلیٹ سے نکلا، سیڑھیوں سے نیچے آیا تو بلڈنگ کے باہر ایک چمکیلی کالے شیشوں والی کار کھڑی تھی. عابر نے اس کار کو کراس کیا اور سڑک کی دوسری جانب جانے لگا تو وہاں عابر کو آج پھر وہی فقیر ملا جس کو ناظرین نے یہ کہا تھا کہ دوبارہ وہ فقیر ملے تو اس کو گھر لے کر آنا. تبھی عابر نے اس کو پہچان لیا. وہ عابر کو یہ کہنے لگا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے. عابر نے اپنے وائلٹ سے 50 روپے نکالے اور فقیر کو دے دیے اور یہ کہنے لگا، بابا آپ کا کیا نام ہے؟ تبھی فقیر بولا، میرا کوئی نام نہیں ہے. فقیر کا کوئی نام نہیں ہوتا، سارا نام اللہ کا ہے، اول بھی وہ آخر بھی وہ. بابا آپ میرے گھر آئیے نا. ہم کسی کے گھر نہیں جاتے. میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دوبارہ آپ نظر آئیں تو آپ کو ساتھ لے آؤں. کہا نا بیٹا، اب اس کو اور کیا چاہیے، اس کو اس کا بیٹا دے تو دیا ہے. تو آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے. ایک بار پھر بابا نے یہی کہا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے. عابر اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا تھا. تبھی عابر نے نظریں نیچے کی. جیسے اوپر دیکھا
تو وہ فقیر بابا اس سے کافی دور جا چکا تھا۔ تبھی عابر نے آگے ہی بڑھنا مناسب سمجھا کہ گھر کی طرف جا سکے۔ جیسے ہی عابر اب سڑک پر چل رہا تھا، کوئی رکشہ یا کوئی بھی کیب اس کو نہیں مل رہی تھی، تو ایک دم سے وہی کالے شیشوں والی گاڑی اس کے پاس سے گزری، لیکن وہ یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ پیچھے آرزو بیٹھی ہے یا نہیں۔ اب وہ گھر واپس آ گیا، اس کو آرزو سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ دوسری جانب انارا بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس اسد نامی لڑکے سے انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن وقت گزر گیا۔ انارا نے سوچا کہ میرا دل تو چاہتا ہے میں مائی پنکھی کی آنکھیں نکال دوں، لیکن کیا فائدہ؟ اگر میں نے اس مائی پنکھی کی آنکھیں نکال دیں تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے مجھے بلی ہی بنا کر رکھے گی۔ جب کبھی کبھی میرا دم گھٹتا ہے تو میں انسان کے روپ میں آ جاتی ہوں۔ مجھے یہ آس تو ہے کہ کبھی نہ کبھی مجھے یہ حل بھی مل جائے گا کہ کس طرح سے اس مائی کو ٹھکانے لگانا ہے اور اس کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ تبھی انارا چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور آ کر مائی پنکھی کو یہ کہنے لگی، اماں مجھے اپنا تیسرا گھر دیکھنا ہے۔ تبھی مائی پنکھی نے انارا سے کہا، انجو مجھے تنگ نہ کر، اندر چلی جا، رات کافی ہو چکی ہے اور مجھے کوئی خاص عمل کرنا ہے۔ وہ وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکی اور اندر واپس آ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مائی پنکھی کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جھانک کر کچن میں دیکھا تو مائی پنکھی نے انجو کو دیکھ کر کہا، آ گئی ہے تو؟ جا جلدی سے جا، کوا پکڑ کر لا۔ مائی پنکھی نے مٹی کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھائی ہوئی تھی اور اس کے اندر وہ سیاہ محلول ابل رہا تھا۔ تبھی انجو نے چارپائی کے اوپر چھلانگ لگائی اور فوراً سے دیوار کے اوپر چڑھ گئی، لیکن اس کو دیکھتے ہی سارے کوے اڑ چکے۔ تبھی انارا نے ایک دم سے قبرستان والی دیوار کے اوپر چھلانگ لگائی۔ وہاں پر بھی کوئی کوے بیٹھے تھے لیکن ان کو پکڑ نہیں سکی۔ ایک دم سے جیسے ہی انارا نے نیم کے درخت پر چھلانگ لگائی تو اس کی گرفت میں ایک کوا آ گیا۔ اس کوے کو لے کر وہ فوراً سے چارپائی پر کودی اور پھڑپڑاتا ہوا کوا مائی پنکھی کے پاس لے کر آئی۔ مائی پنکھی نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کے منہ سے وہ لے لیا اور اس کو ہنڈیا میں ڈال کر اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کے اوپر ایک وزنی اینٹ رکھ دی۔ تبھی انارا وہیں پر کھڑی رہی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ مائی پنکھی کو کوا دینے کے بعد یا تو باہر نیم کی چارپائی کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی تھی یا اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن آج وہ مائی پنکھی کی سوکھی ٹانگوں کے قریب آئی اور اپنا جسم اس کے ساتھ رگڑنے لگی۔ وہ منہ سے بول نہیں رہی تھی، لیکن مائی پنکھی کے دماغ میں ایک آواز آئی، اماں میں اپنا تیسرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مائی پنکھی نے کہا، اچھا انارا، آج تجھے تیرا تیسرا گھر ضرور دکھاؤں گی۔ اماں کیا ہم دوپہر میں گھر نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں انجو، دوپہر میں نہیں، رات کو جب انسان سوتے ہیں تو ہم جاگ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے رات بنی ہے اور انسانوں کے لیے دن۔ رات ہونے کا انتظار کر، آج تجھے تیرا تیسرا گھر دکھاؤں گی۔ تبھی انارا نے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں چلتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ مائی پنکھی نے بڑے اطمینان کے ساتھ وہ محلول بنایا اور جب اس کو اتار کر چولہے سے نیچے رکھا تو اس کا ڈھکن اٹھا کر اس کی خوشبو، جو کہ انتہائی گندی بدبو تھی، اس سے محسور کن ہونے لگ گئی اور کھولتے ہوئے محلول میں سے کوا نکالا اور باہر آ کر آسمان کی طرف اچھال کر بولی، لے بگا لے جا۔ جیسے ہی ہوا میں اس کو اوپر کیا تو وہ غائب ہو گیا۔ تبھی مائی پنکھی اندر آئی اور کھولتے ہوئے محلول کو منہ سے لگا کر سارا پی گئی اور پھر اٹھی اور نیم کے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ اس طرح سے کوے کی یخنی پینے کے بعد سوتی تھی کہ اس کو ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ انارا 2 سے 3 بار باہر آئی، لیکن مائی پنکھی دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے شام ڈھل گئی۔ مائی پنکھی کی آنکھ کھلی تو انارا بے چین تھی۔ مائی پنکھی نے یہ کہا، انجو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رات ہونے والی ہے، بس کچھ دیر میں تجھے تیرا تیسرا گھر دکھا دوں گی۔ جیسے ہی رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہوا، مائی پنکھی نے انارا کو آواز دی، انارا باہر آ جا۔ تبھی وہ لڑکی کے روپ میں باہر آئی۔ مائی پنکھی نے زمین کے اوپر ایک دائرہ بنایا اور اس میں 7 خانے بنائے اور انارا کو کہا، جا اپنے تیسرے گھر میں جا کر بیٹھ جا۔ گھپ اندھیرے میں ڈوبے اس بوسیدہ سے ذہن میں انارا مائی پنکھی کے بنائے ہوئے تیسرے گھر میں بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے کہا، انارا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ انارا نے آج آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اس نے کہا، اماں مجھے تو تیرا بالکل دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا ہے۔ انارا تو نے آنکھیں بند نہیں کی؟ نہیں ابھی نہیں کی، تو جلدی سے آنکھیں بند کر۔ جیسے انارا نے آنکھیں بند کی، مائی پنکھی نے اپنے چاندی کا تعویذ اپنی مٹھیاں میں لیا اور کہنے لگی، بول اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اماں میرے سامنے تو ایک فلاحی ادارہ ہے، ہاں چل چلتی ہوئی اس کے اندر جا۔ جیسے ہی اندر گئی، سامنے ایک بوڑھی مائی بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اماں یہاں پر تو ایک بوڑھی مائی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ اماں کیا یہ بچی میں ہوں؟ نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ تیری بچی ہے۔ اچھا تو میں کہاں پر ہوں؟ ابھی نہیں بتاؤں گی۔ اماں بتا نا میں کہاں ہوں؟ اچھا چل ٹھیک ہے، وقت کو ذرا
پلٹتے ہیں، یہاں سے باہر نکل اور اس کی 7 والی گلی میں مڑ جا۔ انارا اس فلاحی ادارے سے باہر نکلی اور چلتی ہوئی 7 والی گلی میں آ گئی۔ سامنے دیکھتی ہے ایک گھر ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، متوسط طبقے کا ایک گھر جس میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی، ڈھول بج رہے تھے، وہاں پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں، ڈھولک بجائی جا رہی تھی۔ آج اس گھر میں ایک شادی تھی، ایک لڑکی کی شادی جس کا نام زوہا تھا۔ زوہا ذاکر حسین زوہا کا باپ تھا جو کہ ایک متوسط گھرانے کا کفیل تھا۔ زوہا کا یہ دوسرا نکاح تھا۔ زوہا کا پہلا نکاح ایک بہت اونچے خاندان میں ہوا تھا جو بہت امیر تھے۔ نکاح سے پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن نکاح کے بعد ان لوگوں کے آئے دن تقاضے بڑھنے لگ گئے۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنی حیثیت کے مطابق شادی کریں، بھاری بھرکم جہیز چاہیے تھا اور اس کے ساتھ بہت مہنگے شادی ہال میں براتیوں کے لیے شادی بھی چاہیے تھی، لیکن وہ بہت غریب تھے۔ جیسے ان لوگوں نے انکار کیا تو لڑکے نے ذرا دیر نہ لگائی اور جلدی سے زوہا کو طلاق دے دی۔ اب زوہا کی جہاں پر شادی ہو رہی تھی وہ ایک متوسط گھرانے کا ہی گھر تھا، یعنی کہ زوہا لوگوں کے جیسا ہی ایک گھر تھا۔ وہ لڑکا جو تھا بینک میں ملازم تھا، اس کا نام عاشر تھا اور وہ بھی بالکل نارمل طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے گھر والوں کو بس یہی تھا کہ صرف لڑکی چاہیے، جہیز نہیں چاہیے۔ پھر بھی ذاکر حسین نے بیٹی کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ زوہا ہر محفل کی جان سمجھی جاتی تھی، جہاں بھی شادی ہوتی تھی وہاں ڈھولک پر اپنی سکھیوں کے ساتھ گانے گایا کرتی تھی۔ لیکن آج زوہا کی اپنی شادی تھی، ساری محلے کی لڑکیاں اس کو یہ کہہ رہی تھی زوہا جب تک تم گانا نہیں گاؤ گی ہمیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن زوہا نے یہ کہا کہ نہیں، آج تک ساری شادیاں بھگتاتی آئی ہوں، آج تو میری اپنی شادی ہے، میں نہیں گاؤں گی۔ تبھی اس کی سکھی سہیلیوں نے یہ کہا کہ آج مائیوں کا آخری دن ہے، کل تیری مہندی اور نکاح ہے، جلدی سے کر ہمیں گانا سنا ورنہ ہم یہیں پر بیٹھی رہیں گی۔ اپنی سہیلیوں کی ضد پر زوہا نے ڈھولک کو تھاما اور اس کی تھاپ پر گانا گانے لگی۔ اس وقت تو وہ نہ روئی، لیکن جیسے ہی گانا ختم ہوا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ اگلے دن زوہا کی شادی ہوگی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ عاشر جو کہ بینک ملازم تھا، شکل و صورت کا تو ٹھیک تھا لیکن انتہائی شفاق اور انتہائی شکی انسان تھا۔ اس نے زوہا کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کو یہ کہا، اگر کسی لڑکے کے ساتھ نین مٹکا کیا تو فوراً سے قتل کر دوں گا۔ زوہا نے جب یہ لفظ سنے اس کے اوپر بجلی کڑکی۔ آج پہلی رات تھی اور اس نے گھونگھٹ اٹھا کر یہ بات کہی تھی۔ زوہا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ پھر زوہا کی زندگی ایک عذاب بن گئی۔ عاشر کی ماں بہن تو پردہ نہیں کرتی تھی، گھر سے جب باہر جاتی تھی تو صرف چادر لیا کرتی تھی، جبکہ زوہا کو ان کے اصرار پر برقع پہننا پڑا۔ وہاں پر زوہا کا جیٹ بھی تھا اور ایک دیور بھی تھا، دیور کا نام صادق تھا۔ زوہا اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ بھی زوہا سے بہت کم بات کرتا تھا۔ زوہا تو اس سے شرعی پردہ بھی کرتی تھی۔ اس کے باوجود اگر غلطی سے کوئی زوہا کی طرف دیکھ لیتا تھا تو عاشر یہ کہتا تھا کہ یہ جو تیری طرف دیکھ رہا ہے کیا تیرا آشنا ہے، تیرا عاشق ہے؟ جس پر زوہا یہ کہتی تھی نہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتا تھا۔ اگر غلطی سے بھی زوہا کو کوئی بلا لیتا تھا یا وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی تھی تو پیسے کم ہو جاتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا بڑی بات ہے، ہنس کر بات کر لی اور پیسے کم کروا دیے۔ زوہا کی زندگی ایک عذاب بن گئی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسی باتیں اپنے باپ اور ماں کو نہیں بتاتی تھی۔ زوہا جانتی تھی کہ وہ ان کی لے پالک بیٹی ہے۔ ذاکر حسین نے زوہا کو ایک فلاحی ادارے سے لیا تھا، لیکن زوہا پر یہ حقیقت اس دن آشنا ہوئی تھی جب اس کی شادی تھی۔ تبھی زوہا نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ ذاکر حسین نے زوہا کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد زوہا کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، لیکن اب عاشر کے شک کی انتہا ہو گئی۔ عاشر نے یہ کہا، پتہ اس لڑکی کا باپ کون ہے؟ زوہا نے چیخ چیخ کر کہا، اس کے باپ تم ہو، مجھ پر شک مت کرو۔ تبھی زوہا کا سسر آیا ان کی لڑائی سن کر اور عاشر کو یہ کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی پاک باز بیوی کے اوپر ایسے الزام لگاتا ہے جس پر اس نے اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور یہ کہا کہ یہ میرا اور اس بد چلن عورت کا تعلق ہے، آپ اس بات سے دور رہیں، چلے جائیں، آپ کا مقصد نہیں ہے۔ پھر زوہا کی ساس آگے آئی اور اس نے عاشر کی بےزتی کی اور یہ کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کے ساتھ اس زبان میں بات کرتا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔
आशिर ने माँ के साथ भी बदतमीज़ी की। ज़ोहा रोती हुई कमरे में चली गई और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। वो हर तरह की कस्में उठाती थी, वो हर तरह से यकीन दिलाना चाहती थी कि ये बेटी आपकी है। आशिर एक शक्की और बदमिजाज इंसान था। उसको 1.5 माह से एक लड़की बार बार फ़ोन करके ज़ोहा के बारे में गलत बातें बताती थी। वो ये कहती थी कि वो उसकी करीबी दोस्त है, यहाँ तक कि वो ज़ोहा के पहने हुए कपड़े भी बताती थी और ज़ोहा ने क्या कुछ खाया है वो भी बताती थी। दरअसल वो कोई ज़ोहा की बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, बल्कि इनकी हमसाई रेहाना थी, जो सादिक को पसंद करती थी। सादिक ने जब शादी से इनकार किया तो उसने बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगाना चाही और उसने इसका निशाना ज़ोहा को बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि आशिर एक बहुत ही गंदे दिमाग का इंसान है, एक शक्की इंसान है, एक बहुत ही बदमिजाज इंसान है। वो हर रोज़ आशिर को फ़ोन करके ये कहती थी और फिर फ़ोन बंद कर देती थी। जब ज़ोहा के यहाँ बेटी हुई तो उसने आशिर को फ़ोन करके ये कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का असल बाप कौन है? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आशिर ने कहा, हाँ बताओ कौन है। वो इस घर में ही मौजूद है और उसका नाम सादिक है। रेहाना ये नहीं जानती थी कि इसका असर ज़ोहा पर क्या होगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी उसने ये कहा कि हाँ, सादिक ही है इस बच्ची का असल बाप। ज़ोहा ने मुझे खुद बताया है कि आशिर को मैं नींद वाली गोलियां देकर सादिक को बुलाती हूँ। मुझे सादिक बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि गलती से एक बार सादिक के मुंह से निकल गया था, मुझे ज़ोहा भाभी जैसी लड़की चाहिए, सुलझी हुई, तमीज़दार और शरीफ, जो रेहाना बर्दाश्त नहीं कर सकी और बदला लेने के लिए उसने सादिक का नाम ले दिया। तभी वो फ़ोन सुनने के बाद आशिर जुनून में आ गया और उसने किचन में जाकर तेज़ धार वाली छुरी उठाई और आकर यके बाद दीगरे ज़ोहा के ऊपर छुरियों से वार करने लगा और हर वार पर यह कहता था, बता इसका बाप कौन है। वो हर वार पर यही कहती थी, आप हो इसके बाप। मैं बदचलन नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने ज़ोहा को तब छोड़ा जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और ख़ुद जाकर उसने थाने में जाकर इतराफ़ जुर्म कर लिया और ये कहा कि मैंने अपनी बीवी को खुद मारा है और अपने घर वालों को ये कहा कि मेरे वापस आने पर मैं सादिक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ उसने किया है। उसके बाद एकदम से अनारा को अपने जिस्म पर वो ज़ख़म महसूस होने लगे। वो तड़पने लग गई, अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मेरे जिस्म से खून निकल रहा है, अम्मा मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस बंद हो रही है, अम्मा खून बहुत बह रहा है। तभी एकदम से माई पंखी ने वो तवीज़ वाली हथेली खोल दी। माई पंखी ने जब देखा अनारा फर्श पर लेटी हुई थी और तड़प रही थी, उसको सांस चढ़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से सांस ले रही थी। माई पंखी ने उसको सहारा दिया और नीम वाली चारपाई पर लिटा दिया। अनारा जब भी अपना कोई घर देखती थी उसकी ऐसी ही हालत हो जाती थी। अम्मा इतना बुरा सलूक कि उसने मुझे जान से ही मार दिया। जिस पर माई पंखी ने ये कहा, हाँ बेटा मार तो दिया, लेकिन तेरी मुजरिम भी नहीं बची। क्या हुआ अम्मा उसका? रेहाना खुद को रोक नहीं सकी और उसने सादिक को सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि वो ये तो नहीं चाहती थी कि इस तरह से ज़ोहा का कत्ल हो जाए। आशिर ने उसको गुस्से में आकर मार ही दिया। रेहाना ने सादिक को एक एक बात बताई, मैं तुम्हें बहुत चाहती थी, लेकिन जब तुमने मुझे ठुकराया और ये कहा कि तुम्हें ज़ोहा जैसी लड़की चाहिए तो मैं इंतकाम पर उतर आई और मैंने आशिर को फ़ोन करने शुरू कर दिए। मैं आशिर को काफ़ी अरसे से फ़ोन करती थी और ज़ोहा के ख़िलाफ़ भड़काती थी। मैं तुम सबको उसके ख़िलाफ़ करना चाहती थी, लेकिन जब तुमने मुझे ठुकराया तो तुमसे इंतकाम लेने के लिए मैंने आशिर के आगे तुम्हारा नाम ले दिया कि तुम्हारे नाजायज़ तल्लुकात थे ज़ोहा के साथ, और ये बच्ची भी आशिर की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। और तैश में आकर आशिर ने ज़ोहा का कत्ल कर दिया। जब ये बात सादिक ने सुनी तो उसने ये ठान ली थी कि वो अपनी पाकबाज भाभी का इंतकाम इस चालबाज लड़की से ज़रूर लेगा। उसने रेहाना के साथ ताल्लुकात बनाए और ये कहा, रेहाना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, तुम तो बहुत अच्छी लड़की थी। उसने उसके साथ ताल्लुकात बनाए, मोहब्बत के ताल्लुकात बनाकर जब पूरी तरह से रेहाना उसके झांसे में आ गई तो वो रेहाना को ये कहने लगा, रेहाना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम समंदर पर जा सकते हैं? रेहाना तो पहले ही उस पर फ़िदा थी। रेहाना ने यह कहा, हाँ क्यों नहीं। तो सादिक उसको अपने साथ लिए समंदर पर आ गया। वहाँ पर आकर उसने रेहाना का गला दबाकर उसको समंदर में फेंक दिया और अपने घर वालों की इस तबाही का बदला ले लिया। जब अनारा ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई। अम्मा मेरा दिल ही खुश हो गया, मुझे तो सारे ज़ख्म ही भूल गए, उस रेहाना का यही अंजाम होना चाहिए था। दूसरी जानिब आबिर जो था अब एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। जैसे उसकी नज़र पड़ी तो आरज़ू का फ़ोन आ रहा था।
عابر نے फ़ون اٹھایا تو آرزو نے بڑی شوقی سے یہ کہا، کیسے ہیں عابر صاحب؟ جس پر عابر نے یہ کہا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، معذرت چاہتی ہوں، اس دن آپ کو ٹھیک طرح سے کمپنی نہیں دے سکی، نہ ہی آپ کا استقبال کر سکی۔ عابر نے ہنس کر یہ کہا، کیسا کرنا چاہتی تھیں آپ میرا استقبال؟ کیا میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی؟ جس پر آرزو نے یہ کہا، جی، اگر آپ آنے سے پہلے بتاتے تو یہ بھی کر دیتی۔ اچھا یہ بتائیے دوبارہ کب آئیں گے؟ جس پر عابر نے یہ کہا، جب آپ کہیں گی۔ تو ٹھیک ہے، کل میری ہاسپٹل سے چھٹی ہے، میں چاہتی ہوں آپ کل ہمارے گھر آئیں۔ آپ کل آئیے گا، میں آپ کے لیے کھانا بھی بناؤں گی، کھانا کھا کر آئیے گا میری طرف سے۔ عابر نے یہ کہا، نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہو، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، آپ ضرور آئیے گا۔ عابر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تبھی کل شام کو عابر جیسے ہی آرزو کے فلیٹ پر پہنچا، آرزو نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کو لا کر اسی صوفے پر بٹھا دیا اور یہ کہا کہ آج میں نے ہاسپٹل میں یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے، آج مجھے ڈسٹرب نہ کریں، آج میں اپنا پورا کام آپ کو دوں گی۔ ابھی ہم لوگ یہیں پر رہیں گے۔ کافی دیر ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد عابر کو آرزو یہ کہنے لگی، ابھی میں آپ کی ڈھیر ساری تصویریں اتاروں گی۔ کیا مطلب تصویریں اتاروں گی؟ ارے بھائی، وہ دور گیا جب ماڈل کو سامنے بٹھا کر گھنٹوں اس کی پینٹنگ کی جاتی تھی، اب تو ڈیجیٹل دور ہے۔ میں آپ کی ابھی کچھ تصاویریں لوں گی اپنے کیمرے سے اور اس کے بعد جو ان میں سے سب سے اچھی لگے گی اس کی پینٹنگ بنا کر آپ کو دوں گی۔ عابر نے کہا ٹھیک ہے۔ تب آرزو نے عابر کی بہت زیادہ تصویریں لیں۔ آرزو یہ چاہتی تھی کہ عابر اپنی شرٹ اتار کر تصویریں بنوائے، جس سے عابر نے صاف منع کر دیا کہ میں ایسے بولڈ شوٹ نہیں کرواتا، نہ ہی مجھے پسند ہے، میں کوئی ماڈل نہیں ہوں، ایک نارمل انسان ہوں۔ تبھی آرزو نے یہ کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کافی اچھے فوٹوگرافس آئے ہیں، چلیے آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ آرزو نے بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، کھانے کی خوشبو بہت لذیذ تھی۔ تبھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر آرزو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیسے انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا، نہ عابر کچھ بول رہا تھا نہ ہی آرزو۔ عابر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ آرزو سے کیا بات کرے۔ تبھی آرزو نے باتیں کرنا شروع کی، وہ عجیب و غریب تیکھی نظروں سے عابر کو دیکھتی تھی۔ تبھی آرزو نے یہ کہا، آپ کو اپنے بارے میں ایک پرسرار بات بتاؤں؟ جی ضرور بتائیے۔ آپ جانتے ہیں میری پیٹھ کے اوپر پیدائشی سانپ کا نشان ہے۔ کیا مطلب سانپ کا نشان ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ دراصل جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری پیٹھ کے اوپر ایک سانپ بنا ہوا تھا۔ کتنا بڑا سانپ ہے؟ کافی واضح ہے، صاف نظر آتا ہے، 1 فٹ کا تو ہوگا ہی۔ اس کا مطلب ہے آپ ناگن ہیں؟ آرزو ہنسنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی اس بارے میں جاننے کے لیے کہ آپ کے جسم پر وہ نشان کیوں ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی۔ ہاں، البتہ شاید میرے پیرنٹس نے کی ہو، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ کیا آپ کسی بزرگ کو جانتے ہیں جو اس بارے میں بتا سکے؟ عابر نے صاف انکار کر دیا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ عابر کو اس کی یہ پرسرار بات جان کر تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ آرزو کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ آرزو کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ اگر وہ آنکھ بھر کر کسی کو دیکھ لیتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا۔ تبھی عابر نے ایک دم سے ٹاپک بدلا اور یہ کہنے لگا، میری تصویر کب بنا رہی ہیں؟ جی، بہت جلدی بناؤں گی۔ تبھی عابر نے یہ کہا، کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں، مجھے چلنا چاہیے، کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ جس پر آرزو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے، دوبارہ کب آئیں گے؟ جی، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تبھی وہ وہاں سے اٹھا اور آرزو کے فلیٹ سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے ذہن پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، کسی انسان کے جسم پر سانپ کے نشان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انہی سوچوں میں ڈوبا وہ گھر واپس آ گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا صحرا تھا جہاں پر دونوں طرف کافی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر ایک سٹیج بنایا گیا تھا۔ آج یہاں پر اس صحرا میں شیطانوں کی محفل تھی۔ یہ جو محفل تھی یہ چاند کی 13ویں تاریخ کو تھی۔ آج چاند پورا نہیں تھا لیکن اس کی روشنی قدرے تیز تھی جو پورے صحرا کو روشن کر رہی تھی۔ کرسیوں کے درمیان میں ایک سرخ قالین تھا۔ سارے شیطان آج وہاں پر موجود تھے۔ یہ شیطانوں کی ایک سالانہ محفل تھی جہاں پر ہر شیطان کو اس کے کارنامے کے مطابق انعام سے نوازا جاتا تھا۔ یہ محفل ایک خواب نما ہوتی تھی۔ جس شیطان کو انعام دیا جاتا تھا صبح اس کے سرہانے کے پاس ایک تاج رکھا ہوتا تھا اور جن کو انعام نہیں ملتا تھا ان کے تکیے کے پاس ایک کوئلہ رکھا ہوتا تھا۔ وہاں پر دیگیں چڑھائی ہوئی تھیں، ان دیگوں میں عجیب و غریب ذائقے کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ سب نے وہ کھانے کھائے، اس کے بعد سرخ رنگ کا خون کی طرح ایک مشروب پیا۔ سارے سٹیج کے اوپر 2 سے 3 موڑے جن کے اوپر
تاج بنے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ لوگ مرجمان تھے، لیکن ایک بڑی کرسی خالی تھی۔ تبھی ایک دم سے اس بڑی کرسی کے اوپر ایک دیو نما شخص نمودار ہوا، جس کے بازو اور ٹانگیں دھوئیں کی طرح تھیں اور جسم ایک دیو کی طرح۔ وہ بگا تھا۔ تبھی بگا نے یہ کہا کہ آج کی سالانہ محفل کی کارروائی شروع کی جائے۔ تبھی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہرے والا شخص، جو کہ ایک اصل شیطان کے چہرے کا شخص تھا، وہ آ کر کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا، مائی پنکھی حاضر ہو۔ مائی پنکھی بالکل پہلی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی مائی پنکھی سٹیج پر گئی تو بگا نے یہ کہا کہ مائی، اب سے تو رانی ہے، تیرے کارنامے ایسے ہیں جن کو رد کرنا ناممکن ہے۔ آخر تو نے رانی بننے کا تاج پہن ہی لیا۔ اس کے بعد دو سیاہ چہرے والی بہت ہی ڈراؤنی عورتیں ہاتھ میں تاج لیے آئیں اور انہوں نے مائی پنکھی کے سر پر تاج ڈالا۔ تبھی مائی پنکھی کو وہاں پر بگا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کرسی ملی۔ تبھی بگا نے یہ کہا کہ آؤ مائی پنکھی، اپنے رتھ پر سوار ہو کر جاؤ، اب تم رانی ہو، اب تم مائی پنکھی نہیں رہی۔ جیسے ہی مائی پنکھی بگا کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتری تو وہاں پر ایک رتھ تیار تھا، سفید گھوڑوں والا، 7 سفید گھوڑوں والا ایک رتھ تھا، جس کے پیچھے ایک شاہی کرسی تھی۔ بگا نے مائی پنکھی کو شاہی کرسی پر بٹھایا اور یہ کہا کہ میری رانی کب بنو گی؟ تبھی مائی پنکھی نے بگا کی طرف دیکھا اور یہ کہا، نہیں، ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے، تیری رانی بن کر میں اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بگا نے یہ بات سنی اور تل ملا کر رہ گیا۔ تبھی مائی پنکھی اپنے رتھ پر سوار وہاں سے، اس صحرا سے، خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں آ گئی۔ لسنرز، اب آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ عابر اور آرزو کی زندگی میں کیا کچھ نیا ہوگا اور انارا اپنے باقی کے گھر دیکھ کر کیسا محسوس کرے گی، انارا کا 7واں گھر کون سا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو مسکن ناول کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی، جو میں آپ لوگوں کے لیے کل لے کر آؤں گی۔ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کو بھی خوفناک کہانیوں کی طرح آپ کی سپورٹ چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔